بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی پروگرام خلق عظیم اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ یہ ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے روزانہ آپ کے لیے اس وقت پیش کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دین کے مختلف چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان چیزوں پہ جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور اس کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک آج کا موضوع ہے، اور اس کا تعلق اس لیے اہم ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تمام ادیان کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بطور مسلمان ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا لین دین کے معاملات اور دیگر ساری جو چیزیں ہیں ان کو کس بنیاد پہ استوار کرنا چاہیے، دین ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام انسانوں کی طرف رحمت بن کے آئے، اور اسی طرح جب ہم غیر مسلموں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج اس پروگرام میں انشاءاللہ اسی پہ ہم بات کریں گے، اور چند آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور رحمت عالم بن کے آئے ہیں، رحمت عالمین بن کے آئے ہیں، تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اگر ان سے کسی بات پہ بحث و مباحثہ کی نوبت آتی ہے، ان سے کوئی بات کرنے کا سلیقہ اور کرینہ کس طرح سے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ، یعنی ان موافق چیزوں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تصدقوا علی اہل الادیان، کہ تمام اہل مذاہب پر صدقہ اور خیرات کرو۔ تو یہ وہ تمام جہات ہیں، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں ہمارے دین کی کہ ہم جس معاشرے میں جس دین کے ساتھ کے پیروکار ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے دیگر مذاہب کے ساتھ کس طرح سے اپنا تعلق استوار کرنا ہے۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار کشف المحجوب، جو حضور فیض عالم کی شاہکار تصنیف ہے تصوف کے حوالے سے، اس کے پروگرام میں بطور میزبان دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ قاری محمد یونس قادری صاحب روز کی طرح ماشاءاللہ خوبصورت لباس زیب تن کر کے بیٹھتے ہیں اور جمالیات کا احساس ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے، اور آج تو کلر بھی ماشاءاللہ میچ کر رہے ہیں مفتی صاحب کے اور آپ کے، تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور بہت اچھی طرح سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسلام اور ہمارا دین کس طرح سے حکم دیتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر موضوعات کی طرح آج کا موضوع بھی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو اسلاموفوبیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طرف سے جو اس کا ریئیکشن مختلف صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پر ایک خاص پس منظر اور خاص سینیریو میں جو ایک حد سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نفرت اور شدت کا اظہار دونوں طرف سے، یعنی میں ظاہر یہ بات کر رہا ہوں، تو ایسے حالات اور ایسے سینیریو میں اس کے اوپر صرف یہاں مختصر وقت میں نہیں، میرے حساب سے دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اسلام کا جو ایک خوبصورت اور حسین چہرہ اس حوالے سے بھی ہے، بالعموم تو ہے ہی صحیح، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ بھی پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآنی آیات کا گلدستہ، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات، حضور علیہ السلام کا اپنا اسوہ مبارک، اپنا عمل مبارک، اور اس کے بعد عہد خلفائے راشدین میں یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تمام ادوار میں ہم اگر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے قریب ترین مغلیہ دور میں جہاں تک ہر طرح یعنی اس کی جو
جہاں مسلمانوں کا اقتدار رہا ہے غیر مسلم وہاں وہ ایسی ایگزامپلز یقین جانے موجود ہیں کہ جو اسلام کی اس خوبصورتی اور اس کی اصل تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے اسپیشلی جو نان مسلمز ہیں ان کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو اصولی سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کفار بنیادی طور پر قرآن پاک نے سورہ ممتحنہ کی جو آیت نمبر 8 اور 9 ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک. ایک کفار وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، صحیح، جو مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جن کی نفرت مسلمانوں کے ساتھ، جن کا بغض مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کلیئر ہے. ایک وہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں، صحیح، اپنے مذہب پر قائم ہیں، اپنی حدود میں، اپنی لیمٹس میں ہیں. اسلام نے ان دونوں کیٹیگریز کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ذکر کیے ہیں. ٹھیک. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ رب العزت تمہیں ان کافروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، جنہوں نے تمہارے اوپر زیادتی نہیں کی ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فانهم ظالمون. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے تمہیں خود گھر سے نکالا ہے یا گھر سے تمہارے یعنی مکہ سے ہجرت اور ظلم کرنے میں جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے. ان 2 آیات کی روشنی میں مفسرین کرام نے بنیادی اصولی باتیں حسن سلوک کی اور کفار اور مشرکین کے ساتھ تعلقات کی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کی خصوصی ہدایات عطا کرتے ہیں. پہلی وہ چیز ہے کہ کفار کے ساتھ ان کے دینی معاملات میں، ان کے مذہب کے معاملات کے اندر ان کی اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے ان کو مکمل آزادی دے دینا. ٹھیک، بالکل. نمبر 2، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات، کاروبار، تجارت، لین دین اس کو اختیار کرنا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا. 2 چیزیں جو منع ہیں. ایک کافر مشرک کو مسلمان ملک میں کسی ایسے عہدے پر فائز کرنا کہ جو سینسٹیو ہے، ٹھیک، جیسے ہمارے سیکورٹی کے معاملات ہیں، سفارتی معاملات ہیں، ٹھیک، مالی کچھ ایسے معاملات میں ان کو مقرر کرنا یہ منع ہے. صحیح. اور بنیادی اصول یہ ہے کہ معاملات میں کوئی پابندی نہیں ہے، باقی چیزوں میں کوئی حد بندی نہیں ہے. اصل منع ان تولوہم، ان سے محبت کرنا اور ان کے رنگ میں رنگے جانا اور ان جیسا ہی ہو جانا. اور جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ منہ مسلمان والے ہیں لیکن زبانیں ان کی ہیں، ہاتھ مسلمان کا ہے لیکن قلم اور تحریر ان کی ہے. یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. اس میں بھی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں موالات ہے، مدارات ہے اور مواسات ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برتاؤ آج ہمارا موضوع. بہت شکریہ قبلہ سرور بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی سالگرہ بھی ہے، اللہ پاک آپ کو برکت دے، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی پوری فیملی کو اللہ عز و مان عطا فرمائے. زندگی کی جو بہاریں آپ چل رہے ہیں اللہ پاک اس کے اندر نور داخل فرمائے. بہت شکریہ. بڑا اہم موضوع ہے. ہمیشہ کی طرح حضور قبلہ مفتی صاحب سے بہت کچھ رہنمائی عطا ہوتی ہے الحمدللہ. اگر آپ یہ مسلمہ حقیقت ہے، اگر آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں تو جو محبت، پیار اور امن دین مصطفیٰ کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر ہے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. صحیح. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دین مصطفیٰ کے اندر اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا امن ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. پھر آپ دیکھیں کہ دین مصطفیٰ کے اندر جو غیر مسلموں کے لیے امن کا پیغام ہے، آپ دیکھیں کہ حجت الوداع کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے جو بین الاقوامی
قانون پیش کیا پوری دنیا کے لیے، آخری خطبہ جو دیا اس کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی سرخ رنگت والے کو کالے رنگت والے پر فوقیت نہیں ہے، کسی کالے رنگت والے کو سرخ رنگت والے پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے، اجمی کو عربی پر نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بلکہ یہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس انا دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم، فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، فرمایا تمہارے ایک دوسرے اوپر حرام ہے جس طرح یہ دن حرام ہے، اس کی حرمت ہے، اور فرمایا کہ اس دن تک حرام ہے اور اس دن تک تمہاری یہ حرمت قائم رہے گی، فرمایا جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر لیتے، یعنی قیامت کے دن بپا نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر حضرت انسان کو جو فوقیت دی، جو مقام دیا، قرآن پاک کے اندر غالباً سورہ مائدہ میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا کہ ایک نفس کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اچھا یہاں نفسن کہا، مومنن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، یعنی اسلام جو ہے وہ حضرت انسان، آپ دیکھیں قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے، یعنی انسانیت کی توقیر ہے، انسانیت کی فوقیت ہے۔ تو سرکار دو عالم کے فرامین اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب دین مصطفیٰ کے اندر جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو امن ہے، جو آشتی ہے، وہ کسی اور دین کے اندر نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تک کہ اگر ذمی ہے آپ کے پاس، ذمی ہے جو آپ کو ٹیکس دیتا ہے، حکومت کے ذمے وہ شخص ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو سن لو کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وکیل بن جاؤں گا اور اس کا حق لے کے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں دوں گا۔ تو دین مصطفیٰ کے اندر امن ہی امن نظر آتا ہے، اور اسلام کا یہ چہرہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کہ دین مصطفیٰ کے اندر پیار ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، یہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ محبت اور کردار سے پھیلا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام جب ہوتا ہے تو اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح بطور انسان اور بطور شہری جو ان کے حقوق تھے اس میں ہر طرح سے برابری دی گئی اور ان کی جان کی، مال کی تحفظ کی ان کو دی گئی۔ اسلامی معاشرے کے اندر وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جو غیر مسلموں کو حاصل ہیں اور دینے ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے غیر مسلموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو میثاق مدینہ کا جو اہم معاہدہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی شکیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوتی ہے کفار مکہ کے ساتھ، حالانکہ یہ وہی کفار ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو ہجرت پر مجبور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ فرماتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری شکیں ہمیں ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کی تعظیم اور توقیر کی بات کی تو وہاں جس طرح قبلہ قاری صاحب بتا رہے تھے وہاں بھی انسان کا لفظ آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسان کے لیے، لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ صحیح۔ اسی طرح الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی ارشاد فرمایا من قتل معاہدا او انتقصہ، کوئی کسی معاہد کو قتل کرے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا، یا فرمایا آخذ مالہ بغیر طیب نفسہ، اس کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر لے گا، فانا حجیجہ یوم القیامہ، قبلہ قاری صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے کہ اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے جان کی حفاظت، فرمایا کہ یہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اپنے قریب لانے کے لیے اور ان کو اسلام کا اصل مقصد اور اصل جو تعلیم ہے وہ دکھانے کے لیے اب مسجد نبوی شریف میں جو نجران کے عیسائی ہیں وہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، اور اسی طرح مختلف لوگ جو آتے ہیں حضور ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور پھر آپ جنگ کے معاملات ہیں
اس میں بھی جو عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں نا جی جنگ جو ہے اس میں سب کچھ جائز ہے، صحیح. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو پھر اس وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا. جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو راہب ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، صحیح. خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور تم سمجھو کہ غیر مسلم ہے تو میں اس کو قتل کر دوں. نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور پھر بات کو یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. اس کے بہت سے پہلو ہیں جس پہ انشاءاللہ بات. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم، اور آج غیر مسلموں سے برتاؤ ہمارا موضوع ہے. اور اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تینوں مہمانوں سے گفتگو کی اور ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز محترم ثنا خاں جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب سے. عارف والا سے ان کا تعلق ہے، مدینہ منورہ سے نسبت ہے، اور بہت سارے حوالے ہیں آپ کے ساتھ. اس پہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں. کلام بسم اللہ عطا فرمائیے. میرے استاد محترم نور محمد جرال صاحب کا کلام ہے. لطف و عطائے سید ابرار دیکھنا، ان کی گلی میں مجھ سا گناہ گار دیکھنا. پہلے نظر سے گنبد اخضر کو چومنا، پہلے نظر سے گنبد اخضر کو چومنا، پھر اس کے بعد مسجد و مینار دیکھنا، پھر اس کے بعد مسجد و مینار دیکھنا. اور محشر میں اہل نعت رواں ہوں گے سوئے خلد. محشر میں اہل نعت رواں ہوں گے سوئے خلد. حسان ہوں گے قافلہ سالار دیکھنا، حسان ہوں گے قافلہ سالار دیکھنا. میں بھی نگاہ لطف و کرم کا ہوں ملتجی، میری طرف بھی ہے میری سرکار دیکھنا. اور لوٹوں گا جب مدینے سے خیرات لے کے نور، لوٹوں گا جب مدینے سے خیرات لے کے نور.
نور سے میرا گھر بار دیکھنا، چمکے گا نور سے میرا گھر بار دیکھنا، چمکے گا نور سے میرا گھر بار دیکھنا۔ سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا۔ نور جلال صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے ملک کے بہت خوبصورت نعت نگار اور نعت خوان، اللہ ان کو عافیت سے رکھے۔ اور گفتگو کو وہیں سے مفتی صاحب جوڑتے ہیں کہ ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ میں سیرت کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے تو سرکار اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ تو یہودی تھا، تو آپ نے کہا کہ انسان تو ہے۔ اس کے ساتھ پھر انصاف کی کہیں بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ایکویلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلم معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم بھی سچائی پہ ہے تو اس کو اس کا حق جو ہے وہ ملا ہے۔ سیرت میں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سیرت پاک کے پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کی ہے، میثاق مدینہ کی شکل میں ہو اور اس کے بعد کے جتنے معاہدات ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس حوالے سے جو خصوصی ارشادات عطا فرمائے ہیں وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما ہیں، اور امت کے اندر سے اس حوالے سے جو تنگ نظری ہے اس کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے عوام الناس، صحیح، عام لوگ ہیں، اور ایک ہے وہ لوگ کہ جو مذہبی رہنما اور نمائندے ہیں۔ ٹھیک، اسلام دونوں کے لیے احکامات میں بہت ساری جگہ پہ فرق رکھتا ہے۔ مثلا دیگر مذاہب کی کتب کو ایک عام آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ اس کے پاس علم مضبوط نہیں ہے، اس کے بہکنے کا اور صحیح، خراب ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ صحیح، اس کے مقابلے میں جو عالم ہے، جو اسکالر ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پڑھے، ٹھیک، تاکہ وہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اسلام کا دفاع بھی کر سکے، ان کا جواب بھی دے سکے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیولپ بھی کر سکے۔ صحیح، صحیح، اب ہوتا کیا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، یہ سیرت پاک سے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سبق سیکھنے اور سیکھنے کی یہ چیز ہے عوام الناس کے لیے۔ اگر کوئی مذہبی بڑا آدمی جس کی مذہبی ذمہ داری اس کے لیول پر ہے، اب اگر وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مثلا میں بطور خطیب داتا دربار میری جو منصبی ذمہ داری ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی ہو، بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کی ہو، ہمیں تمام مسالک کے ساتھ تمام مذاہب کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے، ہمیں ان سے ڈائیلاگ کرنا ہے، ہمیں بہت ساری مشترکات میں آگے چلنا ہے، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ عرصے سے ایک خاص سینیریو میں ایک یعنی نفرت کا اور عجیب و غریب قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ عوام کی طرف سے، بعض لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، انہیں اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ جب ایک مذہبی لیول کا آدمی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے اس چیز میں جاتا ہے تو وہ اسلام کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، ٹھیک، اور وہ اسلام کی اس خوبصورت تعبیر اور تصویر کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے لے کے جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک اور حسن سلوک اور برتاؤ کی مثالیں ہیں، آپ یقین جانیں ہم تو اگر آج اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اس کا عملی مظاہرہ کریں نا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو اگزامپل دیا نا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائی تشریف لاتے ہیں کسی معاہدے کے لیے، اور ان کی اپنی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ پریشان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا مذہب اور ہے، ان کا دین اور ہے، ان کے معاملات اور ہیں، تو وہ اس معاملے میں پریشان ہیں، اور وہ مطلب تجسس میں ہے کہ ہم اپنی مخصوص عبادت کو کہاں ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی شریف کے کونے میں اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنی عبادت کر لو۔ صحیح، صحیح۔ اب اس سے بڑھ کر مذہبی رواداری کی، مذہبی محبت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ حسن سلوک کا مظہر ہے، اور اسی کو آگے حضور کی امت کے اولیاء نے، حضور کی امت کے صوفیاء نے، حضور داتا صاحب غریب نواز ہوں، خواجہ صاحب ہوں، حضور بابا صاحب غریب نواز ہوں، جتنے ہوں، بنیادی طور پر یہ آئے تو غیر مسلم معاشرے میں تھے نا، ہندوستان میں تشریف لائے تھے، سمجھ آ گئی، پتہ تھا کہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ تھی، لیکن ان کے ساتھ حسن معاشرت، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہم جس دین میں ہیں، ہم جس مذہب میں ہیں، صحیح،
اس کے مقابلے میں جس مذہب کی طرف، جس دین کی طرف ہمیں یہ بلا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے عزت بھی زیادہ ہے، اس میں ہمارے لیے پروٹیکشن بھی زیادہ ہے، اس میں ہمارے لیے حفاظت بھی زیادہ ہے، اس میں ہمارے لیے حقوق بھی زیادہ ہیں. ٹھیک. تو ظاہر ہے یہی وہ پیغام ان کے اندر اس چیز کی طرف لے کر بڑھنے کا سبب بنا کہ انہوں نے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کی جو مثالیں ملتے ہیں. قاری صاحب سے ذرا خلفائے راشدین کے زمانے میں چونکہ فتوحات جب پھیلیں اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے غیر مسلم جو علاقے تھے وہ فتح بھی ہوئے، تو مسلم فاتحین نے خلفائے راشدین کے خاص طور پہ زمانے میں کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیا؟ جی سرور بھائی، غیر مسلموں سے جو حسن سلوک ہے، اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں رب کائنات نے پوری صورت اتاری. قل یا ایھا الکافرون، جو پوری صورت ہے یہ غیر مسلموں کے حوالے سے اتاری گئی کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے. جہاں تک خلفائے راشدین کے دور ادوار کے اندر غیر مسلم سے جو رویہ ہے، آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے، بعض روایتوں میں 26 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے، اور یہاں تک کہ بیت المقدس تک پہنچے. اور بیت المقدس جب آپ پہنچے تو جناب وہاں پہ جو ذمی تھے ان کا ذمہ آپ نے اٹھا لیا، لیکن کیونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور جناب فوج کو کہیں ضرورت پڑی کسی اور جگہ جانے کی، تو آپ نے ان کو بلایا سب کو. انہوں نے کہا جی تمہارے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا ذمہ اٹھائیں گے، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ تھا، کیونکہ فوج کہیں اور جا رہی تھی. تو جو ہم نے جزیہ تم سے لیا تھا، جو پیسے لیے تھے، ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. آپ نے پیسے واپس کر دیے. فرمایا کیونکہ ہم تمہارا ذمہ نہیں اٹھا سکتے لہذا فوج یہاں سے روانہ ہو رہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کے اندر یہ ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کو ان مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے. کر دیا، انہیں قتل کر دیا گیا. مولا کائنات کے دور کے اندر، آپ کی جب دور خلافت تھی تو اس دور کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا. تو مولا کائنات نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے، جو مسلمان جس نے اہل کتاب کو قتل کیا ہے. جب اسے قتل کرنے کا حکم جاری ہو گیا تو جناب وہ لوگ آئے اور جناب انہوں نے دیت کا معاملہ کیا، انہوں نے بلڈ منی پیش کر دی، تو جناب انہوں نے معاف کر دیا. تو مولا کائنات نے دوبارہ طلب کیا. فرمایا کیا ڈر کے تم نے معاف کیا ہے کیا کہ واقعی تم نے معاف کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے رضامندی سے معاف کیا ہے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا. یعنی ایک قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، جب معاہدہ ڈیڈ لائن ختم ہونی تھی تو اسی رات آپ نے افواج کو جناب بارڈر پر کھڑا کر دیا. ادھر ڈیڈ لائن ختم ہوئی، ادھر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو جب حملہ آور ہو گئے اور کئی علاقے فتح ہو گئے تو علاقے مفتوح علاقے جو ہوئے تو وہاں پہ پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اللہ کے بندو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو آپ نے مڑ کے دیکھا کون ہے؟ کہا دیکھا عمر بن ابسہ ہے. کہا بھی کیا ہوا؟ فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو معاہدہ کرو اسے پورا کرو. آپ نے معاہدہ کے ختم ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور بارڈر پہ فوج لے آئے. تو سرکار دو عالم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ مفتوح علاقے جو تھے وہ بھی واپس کر دیے، فرمان مصطفیٰ کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیے. بالکل ٹھیک. آگے بڑھیں تو ہمیں خاص طور پہ صوفیہ کرام کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں جو ایک رواداری اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت کے برتاؤ کا ایک درس ملتا ہے کہ ان کے ہاں سب آ کے عافیت محسوس کرتے ہیں. تمام مذاہب کے لوگ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضور فیض عالم کی خدمت میں دیکھ لیں، اس طرح صوفیاء کی پوری ایک جماعت ہے کہ جن کے ہاں سب لوگ آ کے عافیت محسوس کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے بزرگوں نے مختلف محاذوں پر اس حوالے سے کام کیا ہے. جو فقہا تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر غیر مسلموں کے حقوق پر کتابیں لکھی. ٹھیک. آپ اگر احادیث کی کتب کو ملاحظہ کریں تو اس میں کتاب المغازی باقاعدہ طور پر چیپٹر آتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں اور سارے احوال کا ذکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کن کن حقوق کے حوالے سے مطلب ان کا خیال رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ بعد میں فقہاء کرام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب الخراج ہے، وہ ان تمام حقوق کو بیان کرتی ہے. علامہ ابن جوزی نے حقوق و اہل ذمہ کے حوالے سے کتاب لکھی ہے. تو فقہاء کرام ہمارے فقہ کی بالعموم کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ان کو حقوق کو بیان کیا گیا. دوسرے نمبر پر ہمارے صوفیاء کرام کا جو طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے، سبحان اللہ، عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا کہ کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان سے حسن سلوک کی راہیں متعین کی تھی اور ہم عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت سے گفتگو جوڑتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے، وہیں سے جوڑتے ہیں اور بسم اللہ بات ہو رہی تھی ہماری بزرگان دین کے حوالے سے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اسی منہج کو آگے بڑھایا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور بڑی وسعت قلبی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اپنی خانقاہوں میں جگہ دی اور ان کے لیے اپنی محبت کے پر بچھائے، اور وہ جب قریب آتے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، جب وہ قریب آ کے دیکھتے، وہ دیکھتے ہمیں یوں عزت مل رہی ہے، اور ہمارے دین کے اندر ہمیں اتنی عزت نہیں ہے جو غیر دین میں ہمیں مل رہی ہے، تو کیوں نہ اس دین کو قبول کیا جائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے مزار پر، آپ کے خانقاہ میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بھی آئے اس کو کھانا دو، اس کو رہائش دو، اس سے مذہب نہ پوچھو اس کا۔ اسی طرح حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایسی بہت ساری، یہ ہندوؤں کا معاشرہ تھا جس میں آپ تشریف لائے تھے، اور آپ کی وسعت قلبی نے ان لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوح الغیب میں جو اپنے مقالات ارشاد فرمائے ہیں، اس میں ہمیں، جو ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہوئے ایک چیز کا خصوصی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تواضع اختیار کرنا، جو راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک کافر کے سامنے بھی تواضع، اور وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ یوں کہ آپ کسی کافر کو دیکھیں تو یوں محسوس کریں کہ ہو سکتا ہے کل اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور میں کہیں کسی اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے رہ نہ جاؤں۔ تو مطلب اس طرح کی تعلیمات ہمارے صوفیاء کرام نے عطا فرمائی ہیں، اور آج ان تعلیمات کو زندہ کرنے کی اور عملی طور پر ان کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب، ایک تو اس کے حدود و قیود پہ آپ ذرا ضرور ارشاد فرمائیے، اور خاص طور پہ جو اسلام میں پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں اس میں بھی ایمان اور جو ایمان نہیں لائے ہوئے اس کا فرق نہیں ہے۔ جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے، تو اس کی کیا حدود و قیود ہیں اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے شروع میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کے ریفرنس سے ایک کیٹیگوریکلی تقسیم کیا تھا کہ محبت کے معاملات اور جو رازداری کی امت مسلمہ کے معاملات ہیں، اس میں کسی غیر مسلم کو تفویض نہیں کیے جا سکتے، ٹھیک، یہ اس کی لیمٹ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو انسانی معاشرتی حسن ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ لین دین کے، جیسے آپ نے فرمایا تصدقو، کہ ان کو صدقہ خیرات دینے کی بات ہے، انصاف کی جہاں تک بات ہے، ان کو اپنی مطلب مذہبی آزادی کی جہاں تک ان کو بات ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں، اس کو ان کے اپنے مخصوص علاقوں میں اپنی نئی عبادت گاہیں قائم کرنے میں اور اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ کو جب پتہ چلا کہ جو اہل کتاب ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، انہیں ان کے مذہب میں چونکہ محرمات کے ساتھ بغیر مار کے نکاح جائز ہے، تو یہ ابھی تک قائم ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس پر مشاورت کی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور مرتضیٰ سب نے ان کو اس چیز کی اجازت دیے رکھی ہے، تو یہ کیسے اجازت دیے رکھی ہے؟ تو جواب میں عرض کی گئی کہ جناب وہ جو آپ کو جزیہ دیتے ہیں نا، اور آپ کا اپنے اوپر ذمہ لیتے ہیں، وہ اسی چیز کا تو لیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے اپنے طور پہ آزادی کے ساتھ وہ جیسے چاہیں گے رہیں گے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اور خاص طور پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا توہین مذہب کا، جی، وہ توہین قرآن ہو، وہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ توہین رسالت مآب کے ساتھ توہین شاعر اسلام ہو، اس کے اوپر اسلام اور حضور کی سیرت سے یہ باتیں ملتی ہیں، عام معافی سب کو مل گئی، لیکن ابن قتل کو کعبے کے پردوں میں چھپے بھی فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، کیوں؟ وہ ایک ڈیڈ لائن ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے، اسے کسی کو کراس کرنے کی مسلم اجازت معاشرے میں جو لوگ اپنی میں نے اس لیے شروع میں حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی کسی قسم کی کوئی جو اپنی رکاوٹ نہیں حدود کے اندر رہنے والے ہیں اور جو ان چیزوں کو اور قبول کرنے والے ہیں، اسلام تو مسلمانوں کے برابر انہیں حق دیتا ہے، ٹھیک، اور کئی جگہ پر تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ شاید ان کے حقوق کا تحفظ مسلمانوں سے کہیں زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک توہین کی بات ہے اس بارے میں جو ہے وہ حکومتی سطح پر اور اس میں ہمارے حکمرانوں کو، اس میں ہماری سفارتی سطح پر انہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے اور اس کا دروازہ بند کرنا چاہیے، اور عمومی طور پہ یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اسلام جو ہے شاید نفرت کا مذہب ہے، اسلام دہشت کا مذہب ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر سطح پہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی سرور بھائی، ظاہر ہے جو عدل ہے، انصاف ہے، یہ سب کے لیے یکساں ہے،
ٹھیک. اور اس کے اندر اپنا ہو بیگانہ ہو عیسائی ہو یہودی ہو کافر ہو مستشرق جو بھی ہو تو قرآن پاک نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. صحیح. اور کریم آقا علیہ السلام کا سبب بھی بڑا اہم فرمان دیکھیے گا. فرمایا کہ تم نے کسی ذمی کے ساتھ ظلم کیا اسے قتل کر دیا تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ بندہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو زکوٰۃ دیتا ہو زہد و تقویٰ کا پیکر بنا ہو فرمایا جس نے ذمی کے ساتھ ظلم کیا ہے فرمایا وہ جنت کی ہوا سے خوشبو سے دور ہو جائے گا. اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت پر آتی ہے تو فرمایا اس سے بھی دور ہو جائے گا. آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا نا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے حوالے سے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو جناب مائل ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں تو ایمان لانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں پہلے سفارتکاری کا عمل پورا کرو اگر دل کی یہی کیفیت رہے تو پھر دوبارہ میری بارگاہ میں آ جانا. اور آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا خیبر کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک چرواہا آیا اس کے پاس ایک یہودی کی بکریاں تھی بہت زیادہ اجڑ تھا وہ بڑا ریوڑ تھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھا اور جناب کہنے لگا جی میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں پہلے یہ تیرے پاس یہودی کی بکریاں نا پہلے واپس کر کے آؤ اگر دل کی کیفیت یہی رہے تو پھر میری بارگاہ میں آنا پہلے اس کا مال واپس کر کے آؤ. وہ آیا اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان. بالکل ٹھیک. مختصر پیغام عطا کر دیجئے. اور جی پیغام یہی ہے جو کچھ ہم نے آج کے اس پروگرام میں سیکھا ہے. ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. حضور علیہ السلام کے فتح مکہ کے موقع پر آپ کا اسوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی مشرکین تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نکلنے پر ہجرت پر مجبور کیا تھا. آپ ان کے لیے جو ہے لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام دے رہے ہیں. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گرد و نواح میں پڑوس میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں جو نچلا طبقہ ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں گھروں میں کام کاج کرنے والے ہیں ہمارے گلیوں کے کام کاج کو صفائی وغیرہ کرنے والے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب قاری محمد یونس قادری صاحب جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب آپ سے کلام ہم آخر میں شامل کرتے ہیں. ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل ہمارا موضوع شرم و حیا ہے اور ہمارے معاشرے کی یہ بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمیں کس طرح سے دین اس کا حکم دیتا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اور جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے ایک خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہوئی ہے. ایک نظر گنبد خضرا کو میں کیا دیکھایا ایک نظر گنبد خضرا کو میں کیا دیکھایا آنکھ میں وسعت کونین سمائی ہوئی ہے. ایک نعت ایسی بھی ہے جو کبھی لکھی تو نہیں ایک نعت ایسی بھی ہے جو کبھی لکھی تو نہیں لیکن اشکوں سے انہیں میں نے سنائی ہوئی ہے لیکن اشکوں سے انہیں میں نے سنائی ہوئی ہے. موسم شہر پیمبر تیرے جھونکوں پہ نثار سانس لگتا ہے کہ خوشبو میں نہائی ہوئی ہے. اور اپنی قسمت پہ بھلا کیسے نہ پیار آئے مجھے اپنی قسمت پہ بھلا کیسے نہ پیار آئے مجھے زندگی لے کے تیرے شہر میں آئی ہوئی ہے. اس کے ملبوس پہ پیوند نظر آتے ہیں رب نے جس کے لیے ہر چیز بنائی ہوئی ہے. اور ہوں گے حیران فرشتے بھی کہ شاہ کل نے سر پہ گٹھڑی کسی بڑھیا کی اٹھائی ہوئی ہے. اور نعت کہنے سے اگر دل نہیں بدلا سرور نعت کہنے سے اگر دل نہیں بدلا سرور آنکھ پھر تو نے حقیقت سے چرائی ہوئی ہے. اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے پیارے بھائی سرور حسین نقشبندی صاحب کی آج سالگرہ ہے. بہت شکریہ جناب. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. یہ ماشاءاللہ سرکار کے خوبصورت ثنا خوان ہیں اور نعت کی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عزت و آبرو اور ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب. زندگی میں بلا اور کیا چاہیے زندگی میں بلا اور کیا چاہیے
کا در مل گیا اور کیا چاہیے، ان کا در مل گیا اور کیا چاہیے، اور جالیوں کے قریب میرے سرکار نے، جالیوں کے قریب میرے سرکار نے حال دل سن لیا اور کیا چاہیے، حال دل سن لیا اور کیا چاہیے، اور دل میں یاد نبی لب نعت نبی، دل میں یاد نبی لب نعت نبی، ربط کا سلسلہ اور کیا چاہیے۔ اور یہ شعر میرے حسب حال ہے کہ ہے میسر گدائی درے پاک کی، ہے میسر گدائی درے پاک کی، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، اور نور میدان محشر میں پیش نظر، نور میدان محشر میں پیش نظر ہیں شفیع الورا اور کیا چاہیے، ان کا در مل گیا اور کیا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔